حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی قطر پہنچا دیا گیا ہے۔ انہیں کل دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایران کے دارالحکومت تہران میں اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نماز جنازہ پڑھائی، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل نے بھی کسی حملے کا بھرپور جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی دفاع کے عزم کے ساتھ امریکہ نے جنگی بحری بیڑا خلیج فارس بھجوا دیا ہے۔ بیڑے میں طیارہ بردار جنگی جہاز سمیت 7 جہاز شامل ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کل تہران میں مبینہ میزائل حملے میں شہید ہو گئے تھے، لیکن اب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران کے گیسٹ ہاؤس میں پہلے سے نصب ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ بم 2 ماہ پہلے اس عمارت میں اسمگل کیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق کئی امریکی اہلکاروں کا ماننا ہے کہ حملے کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ حملے کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے باوجود حملے کے فوراً بعد اسرائیلی حکام نے امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں سے آپریشن کی تفصیلات شیئر کی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی مبصرین تاحال اسماعیل ہنیہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنانے کی تھیوری پر قائم ہیں۔ حکومت نے فلسطینیوں سے یکجہتی اور اسرائیلی بربریت کی مذمت کے طور پر کل پاکستان بھر میں یوم سوگ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پورے ملک میں کل بعد از نماز جمعہ اسماعیل ہنیہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں خصوصی قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ فیصلے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت اور اتحادی جماعتوں کے مشاورتی اجلاس میں ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیتن یاہو کھلے عام درندگی کر رہا ہے۔ تہران میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ فلسطین میں 9 ماہ سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کیے جا چکے۔ اس ہسپتالوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ فلسطین میں شہروں کے شہر اور محلوں کو زمین بوس کر دیا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی حملے میں مارے گئے اپنے عربی صحافی اسماعیل القول اور ان کے کیمرامین رامی الرفی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اسٹوڈیو اور فیلڈ میں موجود ساتھیوں نے صحافی اور کیمرامین کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ الجزیرہ نیٹ ورک نے اسماعیل القول اور رامی الرفی پر حملہ الجزیرہ کے صحافی اور ان کے خاندانوں کے خلاف اسرائیلی مہم کا حصہ قرار دیا۔ صحافی اسماعیل القول اور کیمرامین رامی الرفی کو غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف نے اگلے 15 روز میں نیا سیاسی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے کہا کہ ہر اس پارٹی کو ساتھ ملائیں گے جو اس حکومت کے خلاف ہو۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اس موقع پر کہا کہ 5 اگست کو سوابی میں بڑا جلسہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ کچھ مشترکات پر یکساں موقف بھی اختیار کریں گے اور ملاقاتیں بھی کریں گے، لیکن کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ الائنس میں شامل پارٹیز بعد میں اپنی سیٹنگ بنا لیتی ہیں۔ جماعت اسلامی کی یہ بہت واضح پالیسی ہے اور برسوں کے تجربات کے بعد ہے کہ ہم مشترکات کے اوپر مشترک موقف تو اختیار کریں گے، ملاقات بھی کریں گے، آئیں گے بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے کسی کے پروگرام میں ہم چلے جائیں، ہمارے پروگرام میں وہ آ جائیں، لیکن ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہمارے تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ الائنسز بنتے ہیں اور پھر پارٹیاں اپنی اپنی سیٹنگ بنا لیتی ہیں، اور جماعت اسلامی اس طرح سے اپنی پولیٹیکل اور الیکٹورل پوزیشن کو جو ہے وہ ٹھیک سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتی۔ لاہور میں صبح سویرے شروع ہونے والی بارش تقریباً 7 گھنٹے برستی رہی، جس نے 44 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سب سے زیادہ بارش 360 ملی میٹر لاہور ایئرپورٹ پر ریکارڈ کی گئی۔ چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ سیف سٹی اور ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے ہر شہر کے متعدد علاقوں سے بارش کے پانی کا نکاس کر دیا گیا۔ لاہور میں 7 گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش سے کئی روز سے جاری شدید حبس کی شدت میں تو کمی ضرور آئی، مگر لاہور شہر میں ایک ہی سپیل کے دوران 360 ملی میٹر بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ سڑکوں، گلیوں اور متعدد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ پانی گھروں اور دکانوں کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ واسا کی ٹیمیں لاہور بھر میں بارش کے دوران اور بعد تک متحرک نظر آئیں، جس کی وجہ سے شام تک شہر کے اکثریتی علاقوں سے پانی نکال دیا گیا۔ موسلادھار بارش کے باعث میو ہسپتال، سرفسز ہسپتال، جنرل ہسپتال، جناح ہسپتال، گنگا رام ہسپتال کی ایمرجنسی اور مختلف وارڈ میں بھی پانی داخل ہو گیا تھا، لیکن واسا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ضلع انتظامیہ کا آپریشن دن بھر جاری رہا اور بارش سے متاثرہ ہسپتالوں کے تمام شعبوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ واسا کی ٹیمیں شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں پانی اب تک کھڑا ہے نکالنے میں مصروف ہیں۔
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक करंट लगने से निशात कॉलोनी में एक नौजवान और डिफेंस में 41 साल गुलाम मुस्तफा जाँ बहक हो गया। कोट लखपत में 14 साल बच्चा बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक, जबकि निश्तर कॉलोनी में कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 साल किरण जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। शौकत खानम चौक के करीब लकड़ी से बनी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। कान्हा में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 7 बकरियां हलाक हो गईं। महकमा मौसमियात ने वक्फे से 6 अगस्त तक मजीद बारिश की पेशगोई की है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज लाहौर। मानसहरा में एक दिन के वक्फे के बाद मानूर वैली में तेज बारिश और दूसरे बड़े सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। रेले में मुतादिद घर और दुकानें बह गईं। महांडरी का मरकजी पुल बह जाने के बाद बनाया गया मुतबादिल रास्ता भी सैलाब की नजर हो गया। सैलाबी रेला महांडरी बाजार में भी दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान खान का कहना है कि नारान में मौजूद सैयाबा रास्ता कुरा कर हाईवे अपने इलाकों को चले जाए। महांडरी पुल की बहाली में वक्त लगेगा क्योंकि मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों के दौरे किए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और पार्क रोड प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिना कन्वेंशन सेंटर की अपग्रेडेशन और भिंडर पुल के तामीराती कामों का मुआयना भी किया। PWD चौक से टी चौक तक एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। FWO के कैंप ऑफिस के लॉन में पौधा लगाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने IPPs के कैपेसिटी चार्जेस का मसला हल करने के लिए कारोबारी बरादरी से तजावीज़ तरफ कर ली। वो डॉक्टर गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 40 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू कर रहे थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि कारोबारी बरादरी कमेटी बनाए जो सदर मुमलिकत के दफ्तर से मिलकर काम करे। ऐसा हल तैयार किया जाए कि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान न हो। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब में काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से गवर्नर हाउस को 1000 दरख्त देने का ऐलान किया गया। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर ऐलान किया कि जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाया जाएगा। बाग़ इब्ने कासिम कराची में पौधे लगाकर MQM पाकिस्तान ने कराची में ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, दरख्त लगाना हम सब की जिम्मेदारी है। शजरकारी मुहिम में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के बाद हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जमात इस्लामी, उसके तलबा विंग और ज़ेली तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी गई। जमात इस्लामी, उसके तलबा विंग को हालिया तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया है। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि जमात इस्लामी पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई है। सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ पिछले माह तलबा ने एहतजाज किया था। तलबा मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 200 से ज़्यादा मुजाहरीन जाँ बहक हुए थे। 10,000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया था। मेयर हैदराबाद के खिलाफ एहतजाज के लिए PTI वालों ने अपनी पार्टी रुकन आरजू मुगल को अकेला छोड़ दिया। UC चेयरपर्सन आरजू मुगल ने मेयर ऑफिस के सामने अकेले ही धरना दिया और कहा कि इजलास में बदतमीजी उनके साथ हुई थी, वो एहतजाज जरूर करेंगी। सहाफ़ी के पूछने पर कहा कि उन्हें छोड़कर जाने वालों को चेहरा आज सबने देख लिया।